अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अभी कुछ दिन पहले पंजाब असम्बली के बाहर किसान तंजीमों ने और इसके अलावा अपोजिशन मेंबर्स ने धरना दिया और हालिया फसल यानी कि गंदम की कीमत के ऊपर उन्हें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने देखा कि इन किसानों के साथ जो पुलिस ने एक्टिविटीज़ की, इन लोगों को मारा पीटा, इन लोगों को कैद किया और इसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारी फुटेजेस हमने सोशल मीडिया पे इन लोगों को जेलों में बंद होते हुए भी देखी। तो ये एक सवालिया निशान है कि हमारी हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो किस जानिब है। बहरहाल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू सम इट अप। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये तमाम सूरत हाल कहाँ से बनी और कैसे बनी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर फैसिलिटी को देखें तो पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है, पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर कंट्री भी बोला जाता है, जहाँ की 47% लैंड एग्रीकल्चर लैंड कहलाई जाती है और इसके अलावा 45% लेबर वो इस फील्ड से वाबस्ता है। इसके अलावा जीडीपी का 19 से 23% राउंड अबाउट वो हमारा एग्रीकल्चर से हासिल होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर भी देखने को मिलते हैं। ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा आज़ादी के बाद से लेके अब तक की एक स्ट्रगल थी, लेकिन 70 साल तक हमने इस स्ट्रगल से ना कुछ सीखा है, ना ही हमने कोई ऐसे हाथ पांव मारे हैं कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को या हम लोग इस सेक्टर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। तो बहरहाल सबसे पहले अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ तो दोनों मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए थे। 70 साल दोनों की आज़ादी को हो चुके हैं, लेकिन जो ग्रोथ है पर एकड़ के हिसाब से वो दोनों कंट्रीज़ की डिफरेंट है। अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं तो हम इस बात को मान सकते हैं कि इकॉनमी में पाकिस्तानी रुपी इन्फ्लेट हुआ, यानी कि 3 गुना हमें कीमत का फ़र्क दिखता है। जहाँ पे एक चीज़ इंडिया में 1 रुपये की है, वहाँ पे पाकिस्तान में वही चीज़ आलमोस्ट 3 रुपये की, 3.5 रुपये की हमें मिलती है। लेकिन हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जहाँ पे अगर गंदम की कीमत 1000 रुपये मन है, वहाँ पे पाकिस्तान में 3000 रुपये मन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे खर्चे भी उतने हुए। लेकिन हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। इसके बावजूद हमें हुकूमत की वो पॉलिसियाँ देखने को मिलती हैं जहाँ पे किसानों के साथ जिस तरीके से हालात हो चुके हैं, जिस तरीके से उनके साथ किया जाता है, तो वो मजबूरन हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनकी तरफ से कोई ऐसी खैर की खबर नहीं मिलती जहाँ पे हमें कोई फ्रेश ब्लो ऑफ एयर किसानों के लिए दिखाई दे। इसके बाद सबसे पहले तो हम उन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, फिर हम गवर्नमेंट की तरफ आएंगे जिसकी वजह से हमने पिछले 70 साल में इस सेक्टर के अंदर स्ट्रगल देखी है। इस सेक्टर के अंदर उतनी ग्रो नहीं देखी जितनी कि हमें देखनी चाहिए थी। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो है पानी की शॉर्टेज या वाटर स्कैर्सिटी की। सिंतास मुआहदे के बाद हमारे पंजाब के 3 दरिया इंडिया के नाम हो चुके हैं और वहाँ पर पानी हमें साल में बहुत कम देखने को मिलता है। अब होना तो ये चाहिए कि हमारे जो 3 दरिया जो अपर पंजाब की साइड पे हैं, जो बहते हैं, वहाँ से हमें पानी की मेक श्योर करना चाहिए था कि वहाँ से पानी यहाँ आना चाहिए। वो किस तरीके से आता, वो बहुत सारे इसमें मेथड्स इन्वॉल्व थे, लेकिन हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जदीद तरीक़ाकार भी हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई तरीका देखने को नहीं मिलता। इवन दो प्राइवेट सेक्टर्स या कुछ ऐसे लोग जो कि थोड़ी बहुत ही इस्तात रखते हैं, वो आजकल ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पर पहले एग्रीकल्चर ना होने के बराबर थी। जैसे कि जहांगीर खान तरीन के बारे में ये सुना जा रहा है कि वो चोलिस्तान के इलाके में एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, चोलिस्तान के रेगिस्तानों में एग्रीकल्चर को वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और उसके लिए एक अच्छी खासी मेहनत दरकार है, बहुत सारी जदीद टेक्नोलॉजी दरकार है। तो लेकिन इसके बावजूद ये तमाम चीज़ें हमें गवर्नमेंट की तरफ से देखने को नहीं मिलती। वाटर स्कैर्सिटी को हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की हुई है वाटर कंजर्व करने की बात, लेकिन हम ये देखते हैं कि जहाँ पे सैलाब आता है, सैलाबी पानी हमारे मुल्क को धर्म भरम कर देता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी आज तक अवेलेबल नहीं है। 60s में हम लोगों ने डैम बनाया और उसके बाद 2019 में एक डैम बनना शुरू हुआ और उसके बीच में हमने देखा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जहाँ पर हमारी डैम की प्रोडक्शन, दूर की बात, हमारी अपनी जो बिजली है आज वो किराए के घरों से हासिल होती है और वो किराए के घर का जो किराया है वो आवाम से वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से हमें बिजली भी महंगी देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हम ये कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वाटर रिजर्वेशन का कोई हमें स्टेप देखने को मिले। इवन तो 2017 में एक बड़ा मशहूर वाक़या भी हुआ था कि पानी 2025 तक पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बहुत सारे इकदाम किए थे, वो फंड्स लेना स्टार्ट किए थे। वेबसाइट पे 10 रुपये वाली कंट्रीब्यूशन भी आप लोगों ने सुनी थी, लेकिन फिर बाद में उसकी ये खबर निकली थी कि वो तो सिर्फ हमने एक आगाही फैलाने के लिए हमने ये सारा काम किया था। तो वो हम डैम जो है वो हुकूमत बनाएगी या वो वापडा के साथ मिलकर, बहरहाल जो भी था आप लोगों ने उस चीज़ से आगाही तो हासिल की, लेकिन बताने का मकसद ये है कि हमें तकरीबन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में 60 साल लगे। तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ नहीं किया, अगर किया भी तो वो हमें इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता जितना दिखाई देना चाहिए। तो जब एक
امبیلنس کریٹ ہوتا ہے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں, تو ہمیں جو مختلف فصلیں تھیں وہ بھی ہمیں یہاں پہ نہ دیکھنے کے برابر ہمیں ملتی ہیں. بہرحال اس کے اوپر ہم کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ جو ایک دوسرا بڑا ہمارے ساتھ میجر پرابلم ہے وہ ہے آؤٹ ڈیٹڈ فارمنگ پریکٹسز. اب ہوتا یہ ہے کہ جدید بیج دیے جاتے ہیں, جدید طریقہ کار بتائے جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے پرابلمز بھی ہیں, اور اس پرابلم کو بھی میں اپنے آنے والے پوڈ کاسٹ میں اس کا ذکر کروں گا. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یا کسان لوگ اس کے اندر بہت زیادہ چیلنجز کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ ایک اسٹریٹجیکلی جان بوجھ کر یا مجبوری میں کچھ ایسی آؤٹ ڈیٹڈ پریکٹسز کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں جہاں ان کو اپنی کچھ نہ کچھ بچت دکھائی دے یا انہیں بچت ملے. مثال کے طور پہ ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے سائنٹسٹ کی طرف سے, یا پھر ہم ایگریکلچر یونیورسٹی آف فیصل آباد کی بات کریں کہ 1 بوری یا 2 بوریوں کا استعمال کیا جانا چاہیے ایک ییلڈ کے لیے, لیکن وہاں پہ ہمیں وہ بوری اگر بلیک میں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہاں پہ ہم اس کی پروڈکشن کو یا اس کی یوزیج کو ہم 50% کر دیتے ہیں تاکہ ہماری تھوڑی بہت کنزمپشن کا ڈفرینس ہمیں دیکھنے کو ملے, اور پھر وہی چیز ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی میں بھی کچھ نہ کچھ بچت کی صورت میں دیکھنے کو ملے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فنانسز اور کریڈٹ کا جو فقدان ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ ایک فصل لگانا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجبوراً آپ کہیں سے قرضہ حاصل کرتے ہیں. اگر آپ لوگ بینک میں جائیں وہاں پہ بھی کئی سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ قرضہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس لیے پھر پرائیویٹ لوگوں سے یا ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہ سود پہ قرضہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی جو ریٹرن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج دیکھنے کو ملتا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر. چوتھی بڑی بات جو ہمارے ساتھ آتی ہے وہ ہے مارکیٹ انسٹیبلٹی کی. اب یہاں پہ ایک سب سے بڑی اگزامپل ہم بات کرتے ہیں 2022 میں. 2022 میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تب ہمیں ایک ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہ 4000 روپے من تھا, لیکن اس کے بعد ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ 2023 میں, لیکن 2024 میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ وہ 4000 سے 3900 یعنی کہ 3900 روپے من ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملی, یعنی کہ 100 روپے کا ڈفرینس. تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اوکے 100 روپے کے ڈفرینس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب ہم لوگ خرچوں کو دیکھتے ہیں, جب ہم لوگ ایک سال کے اندر انفلیشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کہانی کچھ ڈفرینٹ دیکھنے کو ملتی ہے. 2022 سے 2023 کے اندر جو کسان کے اخراجات تھے, جس کے بعد 4000 روپے من کے اوپر انہوں نے اپنی فصل کو بیچا, تو وہاں پہ ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈیبل سی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے, پہلے جو 2021 سے 2022 میں جو 2200 روپے کا ریٹ تھا یا 2300 یا 2400 روپے کا ریٹ تھا وہ سیدھا 4000 پہ چلا گیا. تو ایک انڈرسٹینڈیبل سی بات تھی کہ اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھے, کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم پہ اکانومی عمران خان کے جانے کے بعد تقریباً اچھی خاصی انفلیٹ ہوئی ہے, یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 100% انفلیٹ ہوئی تھی. لیکن جب ہم 2023 سے 2024 میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے, اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں مہنگی ہوتی ہیں جو کہ جس کو ہم را پروڈکشن کہہ سکتے ہیں, را مٹیریل کہہ سکتے ہیں. لیکن جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا ریٹ 4500 یا 5000 کے قریب ہوگا, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3900 ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی وہ اس حوالے سے یہ تھی کہ باردانہ کی گین کی اس کی جو گورنمنٹ کی سٹاک ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی لمیٹیشن لگا دی ہوئی تھی. اس کے اوپر ہم اگلے پوائنٹ کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ فصل کو تباہ کرنے کے لیے انف ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ہم نے اپنے پہلے پوائنٹ کے اوپر بات کی کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت ساری فصلیں متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں ان فصلوں کا فقدان دیکھنے کو ملا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جب اگلا سیزن آیا, جب لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا, تو گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے ہمیں دوبارہ سے نقصان دیکھنے کو ملا. اب کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو نہیں ہے, لیکن پاکستان اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اپنی فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے, اور اس کے لیے کوئی سدباب نہیں کیا گیا. جیسے کہ میں نے پچھلے پوائنٹ میں ڈسکس کیا کہ واٹر ریزرو کرنا چاہیے, یا اس کے علاوہ اور کون سی پالیسیز ہیں جو کہ حکومت کو کرنی چاہیے, لیکن آج تک ہمیں وہ پالیسیز دیکھنے کو نہیں ملی. اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر کہ وہ کون سی ایسی گورنمنٹ کی پالیسیز تھی. جب پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ ہمارے پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے ایک انٹرم ٹائم پورا کیا, تو انہوں نے ایک بڑی اماؤنٹ یوکرین سے گندم کی امپورٹ کی پاکستان میں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے 3100 روپے من کے حساب سے وہاں سے وہ خرید کی, اور تقریباً انہوں نے 4500 روپے من کے حساب سے وہ ڈفرینٹ ریسٹورانٹس, ڈفرینٹ فلور ملز کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ سیل کی. تو ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا. چلے کچھ اخراجات بھی ہم لگاتے ہیں تو کوئی اربوں کے حساب سے یہاں پہ ایک ڈفرینس بنتا ہے. اب وہ جو ڈفرینس ہے وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا, یہ تو ہر بار کا ہی مسئلہ ہے. ہمارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک سرٹن چیز آئی, وہ ہم نے بیچی تو اس کا منافع حکومتی خزانے میں ہمیں نہیں نظر آتا, کہاں چلا گیا. یہ ہمارا ایک نارمل کوسچن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس ذخیرہ ہونے والی گندم کی وجہ سے ملک کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا ہو گیا کہ جہاں پر
یہ چیز سامنے آئی کہ اب ہمیں گندم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی اسٹاک کی ہوئی گندم گورنمنٹ کی طرف سے موجود تھی. تو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہمیں گندم نہیں چاہیے, یا ہمیں جیسے ہم پچھلے سال لیتے رہے ہیں اتنی ہمیں گندم نہیں چاہیے, جس کی وجہ سے جو ایک 3900 کا فگر تھا وہ 3900 کا فگر سیدھا 2800 2700 کے اوپر چلا گیا. تو یہ وہ پہلی پالیسی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریٹ ریگولیشن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ جان بوجھ کے ایمفسائز کی, تاکہ آنے والے ٹائم پہ وہ لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا, ہم نے پرائسز کے اوپر کنٹرول کیا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو کسانوں کا احتجاج آپ کو دکھائی دیتا ہے, اور یہ آگے کیسے چلے گا, کب تک چلے گا, اور اس حکومت کی جو کہ کیپٹل ریگولیشن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے, اب یہ کیسے یہ پالیسی کرے گی, یہ تو اب اگلے 4 سال بھی ہم مزید دیکھیں گے. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہر سال اپنی ایگریکلچر لینڈ کو ریئل اسٹیٹ میں کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کسان ہمیشہ سے سٹرگل کرتا ہوا آ رہا ہے, اور جب اس کی اولاد یہ دیکھتی ہے کہ ایک پوری لائف سپین میں اس نے باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو وہ اس چیز میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا, جس کے بعد فائنلی مجبوراً وہ اپنی زمین کا وہ ٹکڑا بیچ کر پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, یا کہیں اور اس کا کچھ بھی کرنا ہوا وہ کر لیتے ہیں, لیکن ایگریکلچر کی طرف ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آنے والا ٹائم ایگریکلچر کا ٹائم ہے, اس کے اوپر ایک بہت ڈیٹیل پوڈ کاسٹ بھی آئے گا, اس کے اوپر ہم یہ ڈسکس کریں گے. لیکن آج کی ویڈیو کے اندر چیدہ جو مسائل اس وقت کسانوں کو درپیش ہیں اور جو حکومت کی ان کے لیے پالیسیز ہیں. ایک اور بات بھی یہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پولیس کا جو رویہ اس وقت کسانوں کے ساتھ ہے. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اکتوبر یا نومبر کا ٹائم تھا 2022 میں. 2022 کے سٹارٹ میں عمران خان نے ایک بات کہی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ فوڈ سٹوریج یا فوڈ اسکیرسٹی کا بہت زیادہ پرابلم ہوگا. فوڈ سیکیورٹی کی ٹرم انہوں نے استعمال کی تھی. ان کے جانے کے بعد 2022 کے آخر میں جب شہباز شریف پرائم منسٹر تھے, تب ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے آٹے کے اوپر ہمیں رش دیکھنے کو ملا. 2023 میں پنجاب حکومت نے, پولیس اہلکاران نے ایک چیز کے اوپر, ایک سٹاک کے اوپر لمیٹیشن لگا دی کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر میں سرٹن لیول کے اوپر سٹاک نہیں کر سکتا, اور پولیس والے ان کے گھروں پہ چھاپے بھی مارا کرتے تھے. یہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. لیکن اس بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے انورس ہے. اب لوگ موجود ہی نہیں ہیں, اب وہ مشینری موجود ہی نہیں ہے, اور ان کی جو توجہ ہے وہ اس سائڈ پہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے کیا گیا, یہ کس وجہ سے کیا گیا, یا پھر یہ دکھانا تھا کہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے, پرائز ریگولیشن کر دی گئی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان موجود ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے. تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.